الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. وقال اللہ تبارک وتعالی فی سورۃ الآخر: سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن، او کما قال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلیان اکرام، میری پیاری بہنیں اور بیٹیاں، میرا آج کا عنوان جو ہے وہ تھوڑا ہٹ کر ہے. قرآن مجید کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ایک زندہ و جاوید معجزہ ہے، میں اس پر انشاءاللہ تعالیٰ بات رکھوں گا. اور ظاہری بات ہے کہ اعجاز القرآن اپنے آپ میں ایک بہت بڑا باب ہے جس پر اہل علم نے کتابیں لکھی ہے، علامہ باقلانی اور دوسرے اہل علم نے. تو اتنی تمام باتوں کا تو احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے. اس میں سے چند امپورٹنٹ سگنیفیکنٹ پوائنٹس، نکات جو ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے جو میں نے حامیم سجدہ کی جو آیت پڑھی آپ کے سامنے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ان قریب ہم ان کو دکھائیں گے نشانیاں آفاق میں اور ان کے اپنے وجود میں، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ قرآن مجید اور اس کی تعلیمات برحق ہیں. مسلمان کرام دیکھیے، بہت سارے انبیاء ہیں دنیا کے اندر، اور بہت سارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے معجزات بھی عطا فرمایا. لیکن جیسے ہی انبیاء حضرات اپنے مشن کو کمپلیٹ کر کے چلے گئے، ان کے ساتھ میں ان کے معجزات بھی ختم ہو گئے. نہ آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، وہ سٹاف ہے، نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ پھونک ہے جو بے اذن اللہ کہہ کر جو ہے مردوں کو زندہ کرتے تھے. لیکن یہ فضیلت صرف نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں یہ شرف آیا کہ ان کو جو معجزہ، ان کو جو میراکل دیا گیا، وہ میراکل آج بھی جوں کہ توں ساری دنیا کے اندر موجود ہے اور ہمارے پاس میں موجود ہے. اور وہ میراکل، وہ معجزہ ہے قرآن مجید، اللہ تعالیٰ کا کلام. اس معجزے کے بہت سارے پہلو ہیں. اس کے 2 یا 3 پہلوؤں پر جو ہے میں انشاءاللہ تعالیٰ آج روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے تو ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ قرآن مجید خود اپنے مخاطبین سے، وہ مخاطبین کوئی بھی ہو، اس زمانے میں جو مشرک اور کافر تھے ان کی زبان، مادری زبان عربی تھی. اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیلنج دیا، اور یہ چیلنج آج تک برقرار ہے 1450 سال گزرنے کے باوجود. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کہ اگر تم کو شک ہے اس بات میں کہ یہ جو کتاب میرے عبد کے اوپر، میرے بندے کے اوپر نازل کی گئی ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو یہ پوری کتاب کی طرح ایک کتاب نہیں. اس کتاب میں سے صرف ایک سورہ جیسی ایک سورت بنا کے لے آؤ،
اور اللہ کو چھوڑ کر جتنے لوگوں کی مدد لے سکتے ہو وہ لے لو. اور اللہ نے اسی چیلنج کا جواب فوراً اس کے بعد والی آیت میں دیا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے. لوگوں نے آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے زمانے میں گروک کو بھی یہ سوال کیا کہ کیا گروک آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے قرآن مجید کے سوروں جیسی کوئی ایک سورے بنا کے لا سکتا ہے؟ تو اس نے بھی یہ جواب دیا کہ یہ ہیومن ورک نہیں ہے، دس از ڈیوائن ورک، یہ اللہ کا کلام. تو عزیزان گرامی، آج بھی، اور ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے کوششیں نہیں کی، بہت کوششیں کی. ابن المقفع کا بھی واقعہ آتا ہے اس کے اندر، لیکن آج میں اس واقعے کے اوپر جو ہے آپ لوگوں کے سامنے نہیں رکھوں گا، میرے پاس میں وقت بہت کم. تو یہ سب سے پہلا چیلنج ہے قرآن مجید کا. آج بھی جو لوگ اسلامو فوبیا کے مریض ہیں، جو ہر وقت اسلام کے اوپر تنقید کرتے ہیں اور اسلام کو غلط اور باطل ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے سامنے بھی یہ کھلا ہوا چیلنج ہے. لیکن 1450 سال ہو گئے، آج تک اس چیلنج کو کسی نے قبول نہیں کیا. اس سے بڑھ کر اور کیا بڑا معجزہ ہو سکتا ہے کہ یہ معجزہ زندہ ہے، ایک زندہ و جاوید کتاب ہے. اور دوسرا، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کی، اس سے پیشتر آنے والی کسی کتاب کی حفاظت اس طریقے سے نہیں کی گئی جس طریقے سے قرآن مجید کی حفاظت کی. یعنی آج بھی ہم جو قرآن پڑھتے ہیں اس کا صرف ایک ہی ورژن ہے جو پوری دنیا کے اندر ہے، افریقہ سے لے کے تو ایشیا، ایشیا سے لے کے یورپ، یورپ سے لے کے تو گرین لینڈ. آپ کہیں بھی چلے جائیں اور آپ قرآن مجید کا ایک نسخہ لیں اور اسے ایشیا کے کسی ایک نسخے سے آپ اس کا مقابلہ کریں یا کمپیئر کریں، حرف با حرف، ایک حرف کا آپ تبدیلی یا انحراف نہیں پائیں گے. پورا قرآن جو ہے ایک واحد ورژن ہے جو آج تمام مسلمان پڑھتے ہیں، کیونکہ اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنی تئیں لیا ہے کہ میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ایسے دوسری کتابوں کے ساتھ میں نہیں ہوا. آپ انجیل مقدس اٹھا کر دیکھیے، آپ تورات اٹھا کر دیکھیے، سینکڑوں ورژنز ہیں. اور تورات اور انجیل جیسے کہ ان نبیوں پر نازل کی گئی، آج اپنی اصلی شکل میں نہیں ہے، بلکہ اپنی تحریف شدہ ڈسٹارٹڈ ورژنز آج دنیا بھر میں موجود ہے. اور قرآن کیسے محفوظ ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کر لیتے تھے. چونکہ آپ امی تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے، آپ اپنے کاتبین وحی میں سے کسی کو بلا لیتے تھے اور وہ کاتب وحی، وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو یاد بھی کرتا تھا اور اس زمانے میں لکھنے کے جو کچھ بھی وسائل اویلیبل تھے، دستیاب تھے، ان آیتوں کو وہ لکھ لیتا تھا. اس طریقے سے پورا قرآن مجید اقرا سے لے کے تو بعد کی جتنی صورتیں نازل ہوئی اور والناس پہ جب قرآن ختم ہوتا ہے تو حرف بحرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لکھا گیا، یاد کیا گیا، حفظ کیا گیا. اور انتقال سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن کا 2 مرتبہ ورد کیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں کوئی حرف غلط نہیں ہے یا باقی نہیں ہے یا کوئی الٹ پھیر ہو گیا. اور پھر اس کے بعد میں عہد عثمانی میں اس کو ایک مصحف کی شکل دی گئی جو آج تک ہمارے پاس میں موجود ہے. اور یہی نہیں، اللہ نے جو ایک نیچرل میکینزم بنایا اس قرآن مجید کو محفوظ کرنے کا، اور وہ اتنا عجیب و غریب میکینزم ہے کہ آپ دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں، آپ کسی گاؤں اور قریے میں چلے جائیں، وہاں 7-8 سال کے بچے قرآن مجید کے حافظ ملیں گے، آپ کو 20 حافظ ملیں گے. 6666 آیات پر مشتمل اتنا بڑا صحیفہ،
ایک غیر مادری زبان میں اجمیوں کے لیے اس کو یاد کرنا، یہ ایک اللہ کی طرف سے بڑا معجزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میکینزم کو ایسا رکھا ہے کہ قیامت تک اب جو ہے قرآن مجید محفوظ بھی رہے گا اور اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن مجید کا دوسرا معجزہ ہے۔ قرآن مجید کا تیسرا معجزہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں بہت ساری پیشن گوئیاں ہیں، آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے، بہت ساری پیشن گوئیاں۔ میں صرف 2 پیشن گوئیوں کی طرف اشارہ کروں گا۔ دیکھیے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں جب اہل روم جو اہل کتاب تھے وہ جب مغلوب ہوئے پرشیا کے ذریعے، پرشین امپائر کے ذریعے، تو اس وقت سورۃ الروم نازل ہوئی اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غلبت الروم، روم مغلوب ہو گیا، اور پھر یہ کہا کہ فبضع سنین، اتنے سالوں میں روم دوبارہ اہل فارس کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ غالب ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑی بات تھی، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اور عربی زبان کے اندر بضع کہتے ہیں 3 سال سے لے کے 9 سال کے عرصے میں ایک ایسے عرصے کی پیشن گوئی کرنا جس وقت حالات بے انتہا خراب تھے، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس طریقے سے جو ہے رومی دوبارہ پرشین امپائر کے اوپر غالب آئیں گے، اور آئے، انہوں نے اپنی زندگیوں میں جو ہے صحابہ اکرام نے دیکھا کہ اہل روم دوبارہ غالب آئے۔ اسی طریقے سے دوسری پیشن گوئی دیکھ لیجئے، جس کے بارے میں شاید آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ صلح حدیبیہ کے وقت کیا ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ میں عمرہ کرنے کے لیے نکلے، اور حدیبیہ کے مقام پر رکا دیے گئے، اور وہاں سے ان کو لوٹنا پڑا، اور تمام اصحاب رسول رضی اللہ تعالی عنہم بہت ہی دل گرفتہ تھے، بہت ہی مغموم تھے۔ وہ پورا واقعہ آپ پڑھ لیجئے، صلح حدیبیہ جو ہے اس کے اوپر ایک خطبہ ہونا چاہیے، کتنا اہم صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد سورہ فتح نازل ہوئی، اور اس کے اندر کہا کہ یہ صلح حدیبیہ تمہارے لیے فتح مبین ہے، اور تم سب ایک دن جو ہے ساتھ میں جاؤ گے عمرہ کرنے کے لیے۔ اور لوگوں نے دیکھا یہ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی، 8ویں ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ کے ساتھ میں فتح مکہ جو ہوتی ہے 2 سال کے اندر فتح مکہ ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول اپنے تمام صحابہ کے ساتھ میں بغیر کشت خون کیے، بغیر خون ریزی کے اس جگہ پر واپس پہنچتے ہیں جہاں سے آپ کو جانے پر مجبور کیا گیا تھا۔ تو ایسی بہت ساری پیشن گوئیاں ہیں قرآن مجید کے اندر۔ پھر دوسرا ایک بہت اہم حصہ ہے جس کے اندر آج بہت سارے لوگ دلچسپی لے رہے ہیں، اور لینا بھی چاہیے، حالانکہ یہ سائنس کی کتاب تو ہے نہیں، قرآن سیدھا سادہ ہدایت نامہ، اللہ کی ہدایت، اس کا ایک ہی تھیم ہے، سینٹرل تھیم، اور وہ تھیم ہے انسان اور انسان کی ہدایت۔ لیکن انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کہیں کہیں آفاق اور انفس کی نشانیوں کا ذکر کرتا ہے، جس کے اندر اس کے سائنسی پہلو ہوتے ہیں، سائنٹیفک ڈائمنشنز ہوتے ہیں، اور یہ تمام انکشافات، سائنسی انکشافات اللہ نے آج سے 1450 سال پہلے کیا، جب سائنس کا کوئی وجود نہیں تھا، نہ ان وسائل کا کوئی وجود نہیں تھا۔ آج سائنٹسٹ جب ان سائنسی انکشافات کو پڑھتے ہیں قرآن مجید میں، تو یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، چاہے وہ گیری ملر ہو، چاہے وہ کیت مور ہو، چاہے وہ مورس بقائلے ہو، کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ آج سے 1450 سال پہلے یہ تمام چیزیں، وہ وسائل موجود نہیں تھے۔ تو کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک امی نبی تھے، جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، وہ سب ان باتوں کو قرآن مجید میں کس طریقے سے اتنے ایکیوریٹلی بیان کر سکتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلا معاملہ جو لوں گا میں، وہ مادر رحم میں، ماں کے پیٹ میں جنین یعنی ایمبریو
کس طریقے سے بنتا ہے اور کیسے کیسے مراحل سے گزرتا ہے، اور سورہ مومنون کی آیت نمبر 12 سے لے کے جو ہے 15 تک اللہ تعالیٰ نے اتنے ایکیوریٹلی بیان کیا ہے کہ کیت مور جو دنیا کا سب سے بڑا ایمبرائیولوجسٹ ہے اور جس کی ٹیکسٹ بک آف ایمبرائیولوجی MBBS کے اسٹوڈنٹس کو پڑھائی جاتی ہے، اس نے اپنی اس کتاب کے اندر ایک ضمیمہ لگایا، سپلیمنٹ لگایا، ایمبرائیولوجی ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ سنہ، اور اس نے یہ کہا کہ یہ جو پورے تخلیقی مراحل ہے یہ اتنی مائنیوٹ شکل میں شروع ہوتی ہے، ایک نطفہ، ایک چھوٹا سا سپم جس کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، جس کو صرف مائکروسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں، اس نطفے کا جانا اور عورت کے بیضہ دان میں ایک بیضے سے ملنا، اس کا فرٹیلائزیشن ہونا، اس کے بعد میں اس کے تخلیقی مراحل، یہاں تک کہ وہ ایک مدت تک جو ہے، اس مدت کے بعد میں چاہے وہ 7 مہینے ہو، 8 مہینے ہو، 9 مہینے ہو، اس مدت میں اس کا ماں کی بطن سے باہر آنا. کیت مور کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلومات کس نے دیا؟ ہم نے تو نطفے کو آج دیکھا جب مائکروسکوپ ایجاد ہوئی، اور یہ تمام مراحل جو ہے ہم نے بہت ہی زبردست وسائل کے ذریعے معلوم کیے. اور اس نے اس بات کو قبول کیا کہ یہ کتاب جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. پھر آپ آ جائیے مورس بقائلے تک. مورس بقائلے وہ فرینچ سائنٹسٹ ہے جس نے ایکسٹینسیولی فرعون کی ممی کے اوپر کام کیا. فرعون جو رمسیس دوم تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اور جو غرق کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب دیا، وہ غرق کیا گیا، اور غرق کرنے کے بعد میں سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَالْيَوْمَ نُنَجِّكَ بِبَدْنِكَ لِتَكُونَ مِنْ خَلْفِكَ آیَةً، کہ آج کے دن ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے تاکہ آنے والے لوگ تیرے بعد جو ہے اس سے کیا حاصل کریں گے؟ عبرت حاصل کریں گے. اور یہ رمسیس دوم اس فرعون کی جو ممی ہے وہ آج بھی ٹاپ کیپی میوزیم میں موجود ہے. جو لوگ استنبول جائیں گے وہ ضرور دیکھیں. اور اس کے اوپر مورس بقائلے نے بہت بڑا کام کیا. سائنٹیفک ٹیکنیک اور کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے اس نے یہ ثابت کیا کہ یہ ممی، یہ مردہ جسم جو آج سے مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانے سے آج تک جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اس کو میں محفوظ کروں گا، تو وہ آج تک محفوظ ہے، اور یہ وہی فرعون ہے. اور مورس بقائلے نے ایک کتاب لکھا ہے دا قرآن بائبل اینڈ دا سائنس، آپ پڑھ لیجئے، اس کا اردو ترجمہ بھی آیا ہے. اس نے ایسے بہت سارے قرآن مجید میں جو سائنسی انکشافات ہے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے. اور یہ پڑھ کر حیرانی ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں اس قسم کے سائنسی انکشافات ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہ قرآن مجید میں یہ ہے، اس لیے ہم قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کا کلام مانتے. اس بات کو آپ یاد رکھیں. لیکن ہمارے لیے تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا زادتہم ایمانا، ہمارا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے ان سب تمام چیزوں کو پڑھنے کے بعد میں. لیکن ان لوگوں کے لیے جو ملحد ہیں، ان لوگوں کے لیے جو لادین ہیں، ان لوگوں کے لیے جو سائنس کے مارے ہوئے ہیں، جب وہ لوگ یہ سب چیزیں پڑھتے ہیں تو آج جو ویسٹ کے اندر اسلام اتنا ابھر کر آ رہا ہے، اور اس کے اندر زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو ہائیلی کوالیفائیڈ ہے، سائنٹسٹ ہے. میرے پاس میں 50 نام ایسے ہیں جو قرآن مجید کو پڑھ کر اور سمجھ کر اور اس میں غور و فکر کرنے کے بعد میں جو ہے وہ اسلام لائے. وہ مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھ کر اسلام نہیں لائے، انہوں نے قرآن کو پڑھا، سمجھا، اور ان کو یہ معلوم ہوا یہ اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور وہ ایمان لائے. اب میں آتا ہوں اس آیت کے اوپر جس میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ قرآن کی پیشن گوئیوں کے علاوہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور ہم نے یہ جو قرآن مجید نازل کیا ہے اس کے اندر شفا ہے اور رحمت ہے للمومنین، ایمان والوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے.
یعنی ایک بیماری ہے، انسان ایک پورا وجود ہے، اس کا ایک روحانی وجود ہے، اس کا ایک اخلاقی وجود ہے، اس کا ایک جسمانی وجود ہے، اس کے جسم میں ایک عضو ہے جس کا نام دل ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ گوشت کا لوتھڑا ٹھیک ہو گیا تو پورا جسم ٹھیک ہو گیا، اور یہ گوشت کا لوتھڑا خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو گیا۔ پھر وہ ایک اخلاقی وجود ہے، پھر اس کے معاشی معاملات ہے، اس کے اخلاق ہے، اس کے سیرت ہے، اور یہ تمام چیزیں، اس کا پورا وجود جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کسی مرض کا جو ہے لاحق ہو جاتا ہے اس کو، اور اس کا وکٹم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس قرآن مجید کے اندر انسان کے اندر، انسانی وجود کے اندر جتنی بیماریاں ہو سکتی ہیں، چاہے وہ روحانی بیماری ہو، چاہے وہ عقلی بیماری ہو، چاہے وہ جسمانی بیماری ہو، چاہے وہ اخلاقی ہو، چاہے وہ مالی اور معاشی ہو، ان تمام روگوں کا، ان تمام امراض کا، یہ تمام ڈیسیز کا علاج ہے، علاج، شفا ہے اس کے اندر، قرآن مجید کے اندر۔ کیا ہم نے قرآن مجید کو کبھی اس نقطۂ نظر سے دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ اگر ہم دیکھتے تو ظاہر بات ہے کہ یہ تمام روگ جو ہم پال رہے ہیں اس دنیا کے اندر، ان تمام امراض سے ہم اسی طریقے سے پاک اور صاف ہو جاتے جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پاک اور صاف ہو گئے۔ عزیزان گرامی، میں صرف چند امراض کی طرف آپ لوگوں کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، انسان جو ایک وجود ہے، یہ صرف مادی وجود نہیں ہے، بلکہ اس مادی وجود کا سگنیفیکنس یا کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ جس لمحے میرے جسم سے روح نکل جاتی ہے، میرا نام معین سے بدل کر میت ہو جاتا ہے۔ میرے گھر پہ آنے کے بعد میں کوئی میرے بچوں سے نہیں پوچھے گا کہ معین کہاں ہے، کہیں گے میت کہاں ہے۔ تو میری زندگی کا سب سے اہم حصہ، اہم پہلو کیا ہے؟ میری روح ہے۔ اور پھر میرے خود چاہنے والے، میرے بچے، وہ سب سے پہلے کوشش کریں گے کہ جلد از جلد اس جسم کو زمین کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ انسان کی حقیقت ہے۔ تو انسان کی حقیقت میں اس کا روحانی پہلو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس کی ایک غذا ہے۔ جس طریقے سے ہمارے جسم کی غذا ہے، اسی طرح اس روح کی ایک غذا ہے، اور اس روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن مجید، اللہ کا کلام۔ جس طریقے سے ہم کھانا نہیں کھاتے ہیں تو کمزور ہو جاتے ہیں، مال نیوٹریشن ہو جاتا ہے، ہمارا آر بی سیز کم ہو جاتا ہے، ہمارا ہیموگلوبن کم ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے جب ہماری روح جو ہے بھوکی رہتی ہے، فاقہ کرتی ہے، اس کو اس کی غذا نہیں ملتی، اس کو قرآن مجید اور اللہ کا کلام سننے نہیں ملتا، پڑھنے نہیں ملتا، تو وہ بھی کمزور ہو جاتی ہے، اور پھر شیطان اور نفس اس روح کے اوپر کیا ہو جاتا ہے؟ غالب ہو جاتا ہے۔ اور یہی روحانی بیماری ہے جو اس کو مشرک بناتی ہے اور اس کو ملحد بناتی ہے، کہ ایک سے زیادہ خدا ہے، یا خدا کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ آج سائنس ہی کافی ہے، اور یہی جو ہے انٹلیکچوئل مرض بھی ہے۔ آج دنیا بھر کے بہت سارے لوگ، آپ نے بیچ میں مفتی شمائل کا وہ بڑا ڈیبیٹ بھی سنا ہوگا کہ لوگ اللہ کے وجود سے انکار کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کی سائنس کافی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ انسان خود بخود وجود میں آیا، اور یہ پوری کائنات الل ٹپ جو ہے اسی طریقے سے چل رہی ہے، اس کے لیے کسی خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قرآن مجید ان تمام بیماریوں کا علاج بتاتا ہے، اس کو ایڈریس کرتا ہے۔ اس کو اس طریقے سے سمجھ لیجئے کہ اگر ایک ٹی بی کا پیشنٹ آتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ اس کو کھانسی ہے، اس کو زکام ہے،
اس کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے تو پہلے تو سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے کہ اس کی کھانسی کم ہو جائے، اس کا بخار اتر جائے، لیکن اس کے بعد میں جب ڈاکٹر کو لگتا ہے کہ یہ وہ مرض نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ ٹی بی کا مریض ہوگا، تو پھر اس کا ایکس رے کرایا جاتا ہے، اس کے دوسرے ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں۔ جب سمجھ میں آتا ہے کہ ٹی بی ہے تو پھر ڈاکٹر جو ہے اس کو اینٹی ٹی بی کی دوائیاں شروع کرتا ہے تاکہ وہ مرض جڑ سے نکال۔ اللہ تعالیٰ انسانی امراض کی جڑوں کو پہچانتے ہیں، روٹ کاز کو پہچانتے ہیں، اور اس کو روٹ کاز سے جو ہے اللہ تعالیٰ وہاں سے ختم کرتے ہیں۔ تو چاہے وہ روحانی یعنی شرک اور الہات کا پہلو ہو، یا وہ انٹلیکچول بیماری ہو، یا انٹلیکچول ڈیفیشنسی ہو، اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی قرآن مجید میں ثابت کرتا ہے، اور وہی بتاتا ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ ہم تم کو بتائیں گے، تم سوچو، اپنے بارے میں سوچو، اپنی جسموں کے بارے میں سوچو، اس دنیا کے بارے میں سوچو کہ یہ دنیا کا اتنا بڑا جو جگر ناٹ ہے وہ کس طریقے سے چل رہا ہے بغیر خدا کے۔ اس میں بہت سارے مثالیں ہو سکتی ہیں، میرے پاس میں آج وقت نہیں ہے کہ میں بتاؤں۔ پھر انسان کا دل، قلب، یہ بہت اہم موضوع ہے، اور قرآن مجید بار بار قلب کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ وہ موضوع ہے جو گندا ہو گیا تو ساری پرسنالٹی گندی ہو جاتی ہے۔ اس قلب میں ہی نفاق پنپتا ہے، منافق، ہم جیسے منافق جو صرف زبانی ایمان لاتے ہیں، لیکن ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہماری سیرت، ہماری معاملات کچھ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے کہنے کے مطابق نہیں ہے۔ یہی منافقت ہے، کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں۔ یہ منافقت دل کی ایک بیماری ہے۔ اس کے علاوہ کینہ، حسد، یہ سب دل کی بیماریاں ہیں۔ یہ دل کی بیماریاں کیوں ہے؟ یہ منافقت کیوں ہے؟ یہ منافقت اس لیے ہے کہ آپ حب دنیا کا شکار ہو گئے ہیں، دولت کا شکار ہو گئے ہیں، شہرت کا شکار ہو گئے ہیں۔ آپ کا نفس آپ کو یہ کہتا ہے کہ شہرت حاصل کرو، پیسہ بناؤ، اور اسی لیے آپ منافقت بھی کرتے ہیں۔ اور جس دل میں جو اللہ کی جگہ ہے، اللہ کی محبت کی جگہ ہے، اس دل کے اندر دو محبتیں نہیں رہ سکتی ہے ایک وقت۔ یا تو اللہ کی محبت ہوگی، اس کے رسول کی محبت ہوگی، اس کے تئیں دوسری محبتیں ہوگی، لیکن دنیا کی محبت، حب و جاہ کی محبت اس دل کے اندر نہیں ہو سکتی۔ تو ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے دل میں کتنی جگہ اللہ کی محبت کے لیے ہے اور کتنی جگہ دنیا کی محبت کے لیے ہے۔ تو یہ قلب ایک بہت بڑا عضو ہے، بہت اہم عضو ہے، اور اس کے بہت سارے امراض ہیں جو قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس کی شفا یا اس مرض کو دور کرنے کے طریقے بتائے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں کردار اور سیرت ہے۔ کردار اور سیرت میں صرف دو ہی چیزوں کا یہ کروں گا، ایک تو ہے زبان اور ایک تو ہے شرمگاہ۔ یہ زبان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں کثرت سے جو عضو انسانوں کو لے کر جائے گا وہ اس کی زبان ہے۔ یہ زبان، آپ نے اسے زبان پکڑ کر کہا، اور جو مجھے اس کی ضمانت دیتا ہے میں اس کو جنت کی ضمانت دوں گا، شرمگاہ کی اور زبان کی حفاظت کی۔ ہم جب بیٹھتے ہیں لوگوں کی عیوب کو ٹٹولتے ہیں، ہم نکتہ چینی کرتے ہیں، ہم غیبت کرتے ہیں، یہ سب جو ہے امراض ہے۔ غیبت اور چغلی کرنا، جھوٹ بولنا، جھوٹ معمولی منافع کے لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا گناہ ہے۔ جھوٹ کو بڑا گناہ کبیرہ میں شامل کیا گیا۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے برادران اسلام، معاملات ہے، معاشیات ہے، معاشیات میں لوگوں کا استحصال ہے۔ ہم آج بھی جو ہے ہماری پوری زندگی سودی کاروبار سے لپٹی ہوئی ہے، پوری زندگی جو ہے ہماری سودی کاروبار میں، اس میں ہم ملوث ہیں، اور بہت ساری باتیں ہیں جو ان تمام روگوں کو، تمام امراض کو جو ہے قرآن مجید اس کو ڈائریکٹلی ایڈریس کرتا ہے اور اس کا حل بتاتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ یہ ایک نسخہ کیمیا ہے، ایک نسخہ شفا ہے۔ آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس میں جائیں گے اور اس سے اگر آپ پرسکرپشن لکھ کر لائیں گے، اور وہ پرسکرپشن لکھ کے لائیں گے، دوائی تو آپ لیں گے نہیں، آپ اس پرسکرپشن کو لے کے آئیں گے، اس کو چومیں گے،
اس کو چاٹیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کا پانی میں گلائیں گے اور پئیں گے، اور آپ یہ سمجھیں گے کہ مجھے جو روگ، مجھے جو مرض، مجھے جو ڈسیز ہوئے ہیں، یہ تمام امراض، یہ تمام ڈسیز کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ یہ ختم ہونے والے نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا اس نسخے کیمیا کے اوپر ہم اس کو سمجھ کر اس پر عمل نہیں کرتے، اس وقت تک ہمارے امراض دور ہونے والے نہیں ہیں۔ اور اسی کتاب سے جو ہے ہم جو ہے واپس وہ پرانی شان و شوکت پائیں گے، جو پرانی شان و شوکت 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اصحاب نے پائے۔ ایک چھوٹی سی حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی تھی، میں اب اس حدیث کے اوپر اپنے بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے یہ حدیث جو ہے اتنی اہم ہے کہ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے 5 حقوق سے متعلق ہم کو بتایا ہے۔ آپ اس حدیث کو سن لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام قوم کو مخاطب ہو کر کیا کہا؟ یا اہل القرآن، اے وہ قوم جنہیں قرآن دیا گیا۔ قرآن کتنا اہتمام، کتنی عزت کی بات ہے۔ اللہ کے رسول کہتے یا اہل القرآن لا تتوسد القرآن، کہ اے اہل قرآن، قرآن مجید کو اپنے پس پشت پیچھے مت ڈال دو، اگنور مت کرو، پیچھے مت ڈال دو۔ وَأُتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ مِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور دن اور رات اس کو پڑھو جیسے کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ خالی رمضان المبارک میں جزدان سے کتاب نکال کر، اللہ کی کتاب نکال کر نہیں پڑھیں۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ صبح و شام جس طریقے سے اس کتاب کو پڑھنے کا حق ہے، اس طریقے سے اس قرآن مجید کو پڑھیں۔ وَتَغَنُّوهُ، اور غنا کے ساتھ میں پڑھیں۔ وَتَدَبَّرُوا فِيهِ، اور اس کے اندر غور و فکر کریں، غور و فکر، سوچو، ایک ایک آیت پر سوچو، ایک ایک لفظ کے بارے میں سوچو، کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے بار بار سوال کرتا ہے، کیا آپ اللہ تعالیٰ کے سوال کو سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سے کہتا ہے افلا تعقلون، افلا یعقلون، افلا تتذکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تم سوچتے نہیں؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ وَأَفْشُوهُ، اور اس قرآن مجید کو دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ۔ یہ بڑی ذمہ داری، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ان کمزور کندھوں پر، امت کے کندھوں پر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری پوری امت کو دے کر گئی ہے۔ قیامت تک جو امت آنے والی ہے، اور قیامت تک جو مدعو قوم آنے والی ہے، جن تک ہم آج تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ وَفْشُوهُ۔ ایک دوسری حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے رسول نے کہا کہ پہنچاؤ، بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے پہنچاؤ، چاہے وہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ اگر آپ کو ایک بھی آیت معلوم ہے، اس کا خلاصہ معلوم ہے، یا وہ ایک آیت معلوم ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے یہ آیات ان لوگوں تک پہنچاؤ جن لوگوں کو قرآن مجید نہیں پہنچا۔ تو عزیزان گرامی، یہ بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، کٹھن ذمہ داریاں ہیں، اور یہ رمضان مہینہ جو ہے، نزول رمضان کا جو ہے سالگرہ کا مہینہ ہے، تو اس سے اچھا استعمال یا اس کا حق ہی نہیں ادا ہو سکتا جب تک ہم قرآن مجید کا حق ادا نہیں کرے۔ اور قرآن مجید کے جو حقوق ہے وہ میں نے اب سب کے سامنے رکھ دیا۔ میں اللہ تعالیٰ سے خود اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں، آپ تمام لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اور جن لوگوں تک میری بات پہنچنے والی ہے میں ان سب لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔